بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ جانتے ہو، جب اللہ کسی انسان کا بہترین وقت لانے کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں بھی اس سے ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ یقیناً تم بہت بے چین ہو چکے ہوگے کہ آخر کب اللہ میرے ان حالات کو بدلے گا، اور آپ بہتری کے اسباب ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ تو یاد رکھو، اللہ تمہیں کچھ ایسے سائن جیسی نشانیاں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے جس پر تم غور نہیں کرتے۔ دیکھو، زندگی کتنی ہی مشکل ادوار سے گزر رہی ہو، اگر تمہارا دل اس وقت سچے دل سے یہ اعتراف کرتا ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے اذن سے مشکل آتی ہے اور اس کے حکم سے ٹل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے دل کو صبر و تسلیم کی توفیق دے دیتا ہے، اور اسے وہ صلہ، وہ ہمت، وہ طاقت بخشتا ہے کہ جس سے اس کے حالات بہتر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ سنو، اگر تم مایہ ناز زندگی جینا چاہتے ہو، کوئی خاص زندگی جینا چاہتے ہو، تو اپنے مسئلوں میں ہمت کو مضبوط رکھنا، اور ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، فلاں کی زندگی میں ایسا کیوں نہیں، فلاں کی زندگی میں اتنے مسائل کیوں نہیں۔ یاد رکھنا، عام لوگوں کو اللہ نے اس مقام کے لیے چوز نہیں کیا جو تمہیں دینا ہے، کیونکہ تم کسی بڑی چیز کے لیے بنے ہو، کسی بڑی منزل کے لیے بنے ہو۔ جس کو تم پریشانی سمجھتے ہو وہ ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرائے گئے تھے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، بادشاہت کا سفر۔ یاد رکھو، جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ جانتے ہو، جب تم اپنی بیس کو سپر نیچرل بناتے ہو اور اپنے بیسک اسٹرکچر کے اندر یہ چیزیں لاتے ہو کہ اللہ ہی سنبھالے گا، تو جان رکھو یہ بھی ایک بہترین وقت آنے کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا ایمان اس بات پر ہو کہ جو رب کرتا ہے وہیں تمہارے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے، تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ سنو، اگر تم کسی ایسے فیز سے گزر رہے ہو یا کوئی ایسی مشکل تم پر آئی ہے، کسی نے دھوکہ دیا یا کوئی دکھ دے رہا ہے، یا جو چیز تم چاہتے ہو وہ تمہیں نہیں مل پا رہی، تم کسی بھی ایسی انزائٹی سے گزر رہے ہو، تو تم نے صرف یہ تصور کرنا ہے کہ جو مشکل مجھ پر آئی ہے یہ صرف کچھ وقت کے لیے آئی ہے، کیونکہ دنیا عارضی ہے تو مشکلات بھی عارضی ہیں، لہٰذا تم غموں اور دکھوں میں خود کی ایسی حالت ہرگز نہ کیا کرو جیسے ایک بے لنگر جہاز موجوں کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے اور کہیں قرار نہیں پکڑ سکتا۔ میں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آندھی ہو یا طوفان، تمہارا رب تمہیں کنارے تک لے کر ہی جائے گا۔ یاد رکھو، اگر کسی چیز کی چاہت اتنی بڑھ جائے نہ کہ تم اپنی زندگی میں موجود دوسری چیزوں سے غافل ہو کر اپنا ہوش کھو بیٹھو، تو اس کا مطلب تم اللہ پر یقین کھو بیٹھے ہو۔ تم کیوں کرتے ہو ایسا، جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ تو پھر تم دور کر لو اپنے دل سے ہر طرح کے شک کو اور ہر طرح کے غم کو اور مایوسی کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کمزور نہیں بلکہ طاقتور بنانا چاہتا ہے۔ جانتے ہو، بہترین وقت شروع ہونے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم اپنے سینے میں اس غم کو بھی جگہ دیتے ہو جو اس خوشیاں دینے والے رب نے تمہیں محض آسمانوں کے لیے دیے، اور پھر ضبط کے بندھن باندھ کر تم اپنی ذات کو فنا کر کے عاجز ہو جاتے ہو، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہارے حالات کا رخ بہترین راستوں پر موڑنے والا ہے۔ جانتے ہو، اللہ مسلسل انسان کو یہ یاد دہانی کرواتا رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کی فکر نہ کر لے جو اس کے اختیار سے باہر ہیں، اور ان کا خوف نہ کھائے جن چیزوں کے بارے میں وہ مسلسل سوچتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی سوچوں کو
اندیشوں سے پاک رکھو۔ میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ سنو، تم غموں پر مضطرب نہ ہو بلکہ خود کو ضبط کرنے کا عادی بناؤ، تو اللہ بھی تمہیں وہ طاقت عطا فرمائے گا جو تمہارے بہترین وقت کو شروع کرنے کا سبب بنے گا، اور پھر تمہیں وہ سب عطا ہوگا جو تم نے کاتب تقدیر سے مانگا ہے۔ اللہ تمہارے چاہتوں کے وہ سارے خزانے تمہاری جولی میں دے گا جس کے تم منتظر ہو۔ وہ رحمان بہتر کو بھی بہترین کر کے نواز دے گا۔ وہ تمہارے غموں کے اس سفر کو خوشیوں کی منزل بنا دے گا انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی میں ان تمام ویورز کے لیے بہت دل سے دعا گو ہوں جنہوں نے مجھ سے کمنٹ میں دعا کی ریکویسٹ کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اتنی خوشیاں عطا کر دے کہ یہ دل پھر کبھی کسی دکھ کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ایک ایک دعا پر اپنا کل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔